السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں علی سرور۔ آج دو بڑی اہم خبریں، ایک پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس حوالے سے مزید فیصلے سامنے آئے ہیں اور کچھ اور لوگ نااہل ہوئے ہیں۔ سب سے اہم اس میں جو نام ہیں وہ سینئر لوگوں کے نام ہیں، اس پر بھی آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر، ٹرمپ کی جو دھمکی تھی، اور ٹرمپ کی دھمکی کے بعد اثر یہ ہوا کہ بھارت نے روسی تیل کی خریداری روک دی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے پروگرام میں جو بات کی تھی، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی، اور یہ صرف دھمکی تھی یا واقعی یہ سب کچھ ہونے والا تھا؟ جی ہاں، ہونے والا تھا۔ 25% ٹیرف عائد کرنا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے 9 مئی کیسز کے حوالے سے بڑا فیصلہ عدالتوں کا اب سامنے آ رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بڑے ناموں کے خلاف اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، شبلی فراز سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل اور دیگر لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں آپ کو کہ فواد چودھری اور زین قریشی جو صاحبزادے ہیں شاہ محمود قریشی کے، وہ بری ہو گئے ہیں۔ اب یہ اہم بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ووٹ ڈالنے بھی یاد ہوگا آپ قومی اسمبلی میں نہیں آئے تھے جب 26 میں آئینی ترمیم تھی، جن پہ الزام تھا کہ یہ مل گئے ہیں یا حکومت کے ساتھ کچھ ساز باز کر لی۔ فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر چکے، پارٹی چھوڑ چکے، گو کہ آج کل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر دفاع کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب کا۔ یہ دونوں بری ہو گئے ہیں، اور بڑے نام ہیں یہ سارے، عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل اور دیگر نام، ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اب سیاست جا کس طرف رہی ہے، اور سیاستدانوں کو اگر سزائیں ملتی ہیں تو دوسری پارٹی کے سیاستدان خوش ہوتے ہیں، تو کیا سمجھا جائے اس بات کا؟ حالانکہ کہا جاتا ہے جی سیاستدانوں کو سزائیں ہوتی ہیں تو دیگر سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں اس بات تو خوش نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں جمہوریت شاید اس پہ کمزور ہو جائے گی۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور جس طرح کل ہم نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم نے ڈنڈا اٹھا لیا، تو آج چینی بحران پر حکومت کا ایکشن ہوا ہے، اور تمام ذخیرہ کنٹرول میں لے لیا گیا ہے، اور 18 ملز مالکان کے نام ECL میں شامل کیے گئے ہیں، اور چند دنوں میں جاری کر دی جائیں گے، نام سامنے آ جائیں گے، وزارت فوڈ حکام نے کہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور، بہت شکریہ، انیس منصور صاحب، معروف صاحب تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر آغاز کرتے ہیں، ٹرمپ کی دھمکی، اور بھارت نے، اور بلکہ کام کر گئی، اور بھارت نے روس سے تیل کی خریداری روک دی ہے، اور کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کیونکہ بڑی اہم سچویشن اس وقت ہے، اور بھارت کا جو بالادستی کا خواب تھا، وہ ٹرمپ جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اس کے بعد چکنا چور تو خواب ہو ہی چکا، لیکن بہت زیادہ مشکل میں ہے جب سے پاکستان نے عبرتناک شکست دی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی شامل کروں ناظرین کہ پاکستان کے ساتھ تاریخی تجارتی ڈیل ہونے جا رہی ہے امریکہ اور پاکستان کی۔ وزیر اعظم کا مرکزی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے لیے خصوصی پیغام بھی جاری ہوا ہے۔ ان دونوں کو سر کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، کل جس وقت ہم پروگرام ختم کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ان کا پہلوان جو رنگ میں پٹا ہے، جس پہ ان کی بہت ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ تھی، اب وہ ان کا نہ صرف رومانس ختم ہوا ہے بلکہ اب تھوڑی دشمنی جیسی چیز ہو گئی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ کل امریکہ نے بھارت پہ معاشی حملہ کر دیا، اور 25 ٹن، پہلے کہہ رہے ہیں کتنے ٹن وزنی بم کرایا، تو 25% وزنی ان کا جو ہے ٹیرف بم گرایا ہے، اور جس سے انڈیا ہل گیا ہے۔ یہ انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ انڈیا پہ بہت زیادہ ہے، اور بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں وہاں کے تاجر۔ وہ پہلے ہی پریشان ہیں مودی کی جو پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کو حجت اٹھانی پڑی تھی، اور ایئر لائن کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے ایئر لائن لاس میں ہے بہت، اور بھی چیزیں اس کی وجہ سے مہنگی ہیں، اور اس کی بات تو ان کی ایکسپورٹ بہت طریقے سے بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ خاص طور سے ان کے ٹیکسٹائل کی صنعت تو بالکل جسے کہتے ہیں نا گر جائے گی 25% اس پہ، اور اس کا فائدہ پاکستان کو براہ راست ہوگا۔ پاکستان اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا، پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس وقت جتنا ایگریسو میں نے ٹرمپ کو دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی امریکہ کو انڈیا کے ساتھ اتنا نہیں دیکھا۔ اور جو دھمکی ہے، اس دھمکی کا ہم کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا جواب آئے گا، اور مودی جو ہے ڈٹ جائیں گے، وہ کریں گے، وہ تو بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور انہوں نے اپنے دیرینہ دوست رشیا سے فوراً تیل لینے کے لیے کر دیا، اور جو کچھ کمپنیوں کو بین لگایا ہے جو ایران سے آئل برآمد کر کے بیچ رہے تھے، جو بہت بڑے ہیوی ٹیکس پیئر ہیں انڈیا کے، وہ 5 بڑی کمپنیوں پہ بھی بین لگا دیا ہے۔
اور اس طریقے سے انڈیا میں اس ایک طریقے سے معاشی بحران آ گیا ہے، اور وہاں دیکھیں ان کی جو ہے انڈیکس بھی گرا، اور اب ہر آنے والا دن انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے، اور پاکستان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ انیس منظور صاحب، ایک تو ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری روک دی ہے، فضائی حدود پاکستان نے بند کی ہوئی ہے، وہ الگ درد سر ہے انڈیا کا۔ پھر جو پاکستان نے ایران شکست دی، ناک وہ الگ کٹی ہوئی ہے، الیکشن سر پر ہیں، مودی کے لیے چاروں طرف سے بری خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ تو ایسے میں پھر ایک اور بری خبر یہ آئی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی بڑا تاریخی معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب جو بھارت لیٹا ہوا ہے یہ مزید کتنے عرصہ آپ کو لگتا ہے کہ کمر سیدھی نہیں ہو سکے گی؟ اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے گزشتہ روز پروگرام میں کہ جی وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، پھر کیا اس پوزیشن میں بچ گیا ہے بھارت؟ علی بالکل نہیں بچا، اور اب اس کو اس سے بڑھ کر بھی اور شکست ہوگی کہ ایف اے ٹی ایف میں یہ جو ہمیں پیٹف میں ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہمیں وہ لسٹ میں ڈالے گا لسٹ سے، اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انڈیا وہاں جا رہا ہے، اور اب امریکہ کی جو وہ ساری سازشیں کر رہا تھا امریکہ میں ایف اے ٹی ایف میں اور پھر اقوام متحدہ کے اندر، اب اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور اس کے خلاف جایا جا رہا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ علی اس میں بڑی اہم نقطہ یہ ہے، ساتھ ساتھ بہت اہم نقطہ یہ آ رہا ہے کہ آپ آئندہ دنوں کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ مودی سرکار جو ہے وہ سب کے پیروں میں گرے گی اور اسے کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ جو بھی اس نے کیا اب اس کے سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے اس نے پچھلے 8-10 سالوں میں بدماشی لگا کے رکھی ہوئی تھی، جس طریقے سے وہ دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا پوری دنیا کے اندر، اب وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے ایک بڑا ایگریمنٹ سامنے آیا ہے، اور وہ ایگریمنٹ ظاہر ہے بہت زیادہ ہے۔ اب حیرت انگیز طور پر مجھے اس معاملے میں سارے میں یہ حیرت تھی کہ پاکستان کی جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں اب تقریباً 2 کروڑ 38 لاکھ بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے اتنا اچھا کام نہیں ہو رہا تھا، پاکستان 8 سے 10% صرف اور صرف اپنا تیل پروڈیوس کر رہا تھا، باقی 80 سے 90% اسے باہر سے لینا پڑ رہا تھا، جس میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت زیادہ جا رہے تھے۔ اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جو یو ایس کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر 9 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور یہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ذخائر کو کیا جائے۔ اس میں پاکستان کو کیونکہ ظاہر پہلے اتنی ٹیکنالوجی اس میں استعمال نہیں ہوئی ہے، وہ امریکن کمپنی اس میں ظاہر ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی، اور وہ اگر وہ معاہدے کے تحت اگر یہ لے کر آتی ہے تو فائدہ علی یہ ہوگا کہ اس میں ظاہر گیس کے ذخائر بھی ہمارے پاس ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی اپنا جو گیس کے ذخائر ہیں وہ اگر پاکستان اپنی گیس استعمال کرتا ہے تو اسے $3 فی MMBTU جو ہے وہ ملتا ہے، MMBTU ملتا ہے، اور اگر پاکستان قطر سے لے رہا ہے جو اسے 13 MMBTU ڈالر کا پڑ رہا ہے وہ، یعنی کہ 1 MMBTU جو ہے وہ $13 تک کا پڑتا ہے، تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر پاکستان میں یہ کامیابی ہو جاتی ہے اور تیل کے ذخائر میں اگر کوئی سنجیدہ کام ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اچھی چیز ہوگی۔ لیکن علی اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور میں اس کو دوسرے سطح پہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ دوسری سطح یہ ہے کہ اگر ہم تیل کے ذخائر کا اگر موازنہ کریں تو پاکستان میں جو سندھ کے اندر 237 تیل کے کنویں ہیں، پنجاب کے اندر 33 ہے، KPK کے اندر 15 ہیں، اور صرف اور صرف بلوچستان میں 4 کنویں ایسے ہیں کہ جہاں سے آئل نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قادر فیلڈ ہو اور دیگر جو فیلڈز ہیں ہماری، ان سب میں اس وقت ایک بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ تو اگر سندھ میں 237 ہیں، اس میں سے بھی کافی وہ مقدار میں نہیں ہو پا رہا۔ پچھلے 5 سالوں کے اندر ہمارے پاس صرف 2 آئل کے ذخائر آئے، اس میں ایک ہمارے پاس باجوڑ کے اندر آیا ہے اور ایک ہمارے پاس شمالی وزیرستان میں آیا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہو رہا ہے علی کہ اگر بلوچستان میں بڑے پیمانے پر تیل کے ذخائر کے لیے جایا جاتا ہے تو یقینی طور پر امن و امان کے لیے ہمیں بڑی سنجیدہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر KPK کے اندر ہم تیل کے ذخائر کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بڑی سنجیدگی سے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سنجیدگی کا معاملہ کس حد تک جاتا ہے اور ہم کس طریقے سے امن و امان قائم کر سکتے ہیں تاکہ یہ ریفائنری اور بھارت اس پوزیشن میں نوید زبیر صاحب انیس منصور صاحب فرما رہے ہیں اس پوزیشن میں اب نہیں رہا، چاروں طرف سے اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اسے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کیا کہانی کر سکے الیکشن جیتنے کے لیے؟ نہیں وہ اس میں تو دم خم نہیں ہے، وہ تو کرکٹ کے میدان کو بھی چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ جنگ کے میدان میں کہاں آئیں گے، وہ تو اب جس جگہ پر ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں انیس بھائی کی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں میری جو اپنی نالج ہے آئل فیلڈ میں کافی اس میں میری ریسرچ ہے، اور ہمیں دیکھیں ایک تو بدین میں بہت ہے، بدین ٹٹا اور جو سندھ کے سارے علاقے ہیں، خاص کر کراچی کا علاقہ ککڑے کے نام سے ایک مشہور ہے، جہاں کہتے ہیں کہ
قطر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کی ڈرلنگ کر رہی تھی ایک امریکن کمپنی تھی، ایک اور کینیڈین کوئی کمپنی تھی شاید. وہ جب ڈرلنگ کر رہی تھیں تو ادھر جو ان کا ہائیڈرولک ڈرل ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ یا تو ہمیں قطر میں یہ جھٹکا ملا ہے یا یہ یہاں لگا ہے تو بہت زیادہ ہے، اور آئل کتنا ہے یہ اس کی ابھی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ یہ بات ابھی ڈسکلوز نہیں کیجیے گا، اور یہ ورنہ آپ کو پریشر آ جائے گا، ہم پہ بھی آ جائے گا. یہ اس کو اس میں جانے تھے مگر جناب وہ خان صاحب تھے، انہوں نے 3 دن بعد یہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں دھواں دھار پاکستان اب تیل ایکسپورٹ کرے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اسے قصیدے پڑھ دیے. اور اس کے بعد ہوا وہی کہ کیونکہ ہم اس وقت تک گرین لائٹ نہیں تھی جو اب جلی ہے، اس وقت تک ریڈ لائٹ تھی، اور پھر ہم نے کچھ دنوں میں سنا کہ امریکن بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ان کو بولا آپ نکلو ادھر سے. جو ایک امریکن کمپنی تھی، بہت بڑی کمپنی ہے، جو سیٹلائٹ ہے، جن کو جو جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، زمین کے نیچے بہت کیا کیا چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ ان کو جانا پڑا جس کی وجہ سے وہ نہیں نکل پایا. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ شاید کرے کہ یہ وقت ہے. تو خالی کراچی کی وہ ساحلی علاقے تھے جو اگر وہ آپ اس پہ کام کریں یہ کمپنیاں اور یہ نکالیں تو نہ صرف ہمارا اپنا بلکہ ہم واقعی آئل اینڈ گیس کے ایکسپورٹر ہوں گے. اور ایک دن آئے گا جو ٹرمپ نے بولا کہ پاکستان انڈیا کو تیل سپلائی کر رہا ہے. خلات انہوں نے کہا ایک بڑا زبردست رکھ کے دیا انہوں نے کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان سے آپ تیل خریدیں گے. تو یہ وقت آ سکتا ہے انشاءاللہ. یہ وقت بھی آ سکتا ہے جی. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ ٹرمپ اور یہ سب کچھ جو خطے میں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے. اور ہمارے ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر جمہوریت کے ساتھ یہ اچھا ہے برا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. اور آج کی پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بڑے نام ہیں سیاست کے پی ٹی آئی کے اور ان کو سزائیں سنا دی ہیں جی 10 سال کی، جس میں عمر ایوب صاحب، شلبی فراز سمیت 196 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں زرتاج گل صاحبہ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا بھی شامل ہے، اور یہ 10 سال کی سزائیں ان کو سنا دی گئی ہیں. پہلے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا عدالت نے، جس میں 168 ملزمان کو 10 سال کی سزائیں ہوئیں، اور خصوصی عدالت نے حساس دائرے پر حملہ کیس میں 185 میں سے 108 ملزمان کو سزائیں سنائیں اور دیگر کو بری کر دیا ہے. اور یہ سزائیں سنانے کے بعد جمہوریت سر اتنے بڑے نام، چاہے وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہوں، سینٹ کے علاوہ قومی اسمبلی کے ہوں یا پنجاب اسمبلی کے ہوں، سب نااہل تو ہوئے 10 سال کے لیے اندر بھی ہو گئے اس سطح کے مطابق. تو سر اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس طرح کے فیصلوں سے، کمزور ہوتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علی بڑا مشکل سوال آپ نے اتنے اچھے سیناریو دکھانے کے بعد ایسا آپ ایک دم بالکل اپ سے ڈاؤن پہ لیا ہے. پارلیمنٹ کے لیے برا دن، سزائیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے، آگے چیلنج بھی ہوگی، اور میں 9 مئی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے خراب واقعہ آج تک ہوا نہیں، لیکن اتنی بڑی سزائیں بھی آج تک ہوئی نہیں. عمر ایوب آپ دیکھ لیں، شبلی فراز، آج کل جو بڑا نام ہے وہ 10 سال گیا. تو تمامی اسمبلی کے ان کے جو لیڈران ہیں سو کال تو وہ اب سمجھ لو کہ وہ اب نہ رہے. سندھ کے بچ گئے، سندھ کے وہ بچ گئے، بہرحال پنجاب کے کے پی کے قومی اسمبلی کے یہ سب تو اب گئے، اور ایک بڑی تعداد قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران کی بھی ہے. تو کیا کوئی دوبارہ کوئی بڑا ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی اس قسم کی چیز کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو باقی رہ جائیں گے اگر انہوں نے ریزائن کر دیا پھر کیا رہ جائے گا؟ مطلب یہ اب دیکھتے ہیں ایک ریئیکشن کیسے آتا ہے ایک ایسے وقت پہ جس کے 4 دن کے بعد پی ٹی آئی تحریک شروع کرنے والی ہے. اتنی بڑی سزائیں آنا اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے اس سے نپٹتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے. اور جہاں تک آپ نے بولا کہ باقی جماعتیں خوشی وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ منائیو، سجن نے بھی ایک دن مر جانا ہے. تو یہ سزائیں جو ہیں پاکستان ہیں، کبھی وائس ورثہ بھی ہو سکتی ہیں، تو خوش نہیں ہونا چاہیے سیاسی لیڈران کی سزاؤں پہ. انیس منصوری صاحب، آپ نے گزشتہ روز کہا کہ جناب 40-50 نہیں 28-30 لوگ ہی ہو سکتے ہیں. سر یہ سزائیں ابھی تو شروع ہوئی ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے بڑ جس طرح کہتے ہیں الٹ گئے. تو یہ بڑے بڑے ناموں کو سزائیں، ایک پارٹی جو سب سے زیادہ سیٹیں لے کر آئی تھی، سب سے زیادہ ووٹ لے کر آئی، اور اب اس کا یہ حال ہے کہ ظاہر ہے کیسز تو 9 مئی میں جو کچھ کیا ہے لوگوں نے وہ سب نے دیکھا ہے، لیکن
کیا آپ نے بھی ان لوگوں کو دیکھا تھا، عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، زرتاج گل صاحبہ کو، صاحب حامد رضا کو، کہ کلاشن لہراتے ہوئے یا کچھ طرح کیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، حسب معمول جو ہے سوال نا، کر رہے ہیں حسب لوگ، معمول سوال نہیں، کر حسب رہے ہیں، معمول یہ سوال لوگ کر رہے آپ نے ہیں۔ حسب آپ معمول دیکھیے وہی دائرہ حکومتی کیا کہ کیا ترجمانی ان نہ کو ہو کلاشنکوف لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا، آپ نے جو سوال سر فریم دیکھیں کیا نا، لوگ بات کر رہے ہیں نا، نہیں، آزاد سوال- صحافت تو یہی ہے یہ کہ ہم آزاد صحافت سوال نہیں اٹھائیں۔ ہے، یہ آزاد صحافت ہے کہ آپ پہلے سے ایک ماحول بناتے کہ دیکھیے یہ کلاشنکوف لیتے سر ہوئے میں نے کیا کہا ہو کسی سکتا ہے ان کچھ کو شواہد دیکھا آپ تھا؟ نے دیکھے انہوں نے ہوں، کہا، آپ سے کیونکہ پوچھا کہ یہ آپ نے دیکھے؟ امجد نیازی صاحب نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر رہے قومی اسمبلی، انہوں نے آج ہم سے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیے، آپ ایمانداری سے صحافی حضرات سے جتنے بھی سوال ان سے میرا، آپ خود نے تمام فوٹیج دیکھی ہوں گی، آپ نام نہیں لے کے بتا دیں کس کس کو آپ نے دیکھا ہے۔ سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے فریم کیا، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ جناب آپ کا کوشچن کیا تھا، آپ نے تو جس طریقے سے سوال فریم کیا کہ یہ جو ہے وہ کلاشنکوف لیتے ہوئے کیا ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں دیکھا۔ نہیں میں نے کہا پتہ کر لوں آپ کو دیکھیے ہوتا ہے 185 لوگوں پر کیس تھا، جس میں سے 105 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، باقی سر 65 میں نے لوگ، نام مینشن کر رہا ہوں، میں عام لوگوں کو تو ہر دور میں سزائیں ہوئی ہیں، میں تو خاص لوگوں کی میں پوچھ تو رہا ہوں۔ 185 میں سے 100 کو ہوئی ہے سزا، اور باقی جو ہے وہ 105 کو ہوئی ہے جس میں سزا، اور باقی جو ہے وہ 80 لوگوں کو بری کر دیا گیا۔ میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو 105 لوگوں کو کیا گیا ہے وہ اس میں سے جو بڑے نام ہیں وہ ٹوٹل 7 ہیں، کل 7 نام ہیں کہ جن کو سزا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو 80 لوگوں کو رہا کیا گیا ہے اس میں سے 2 بڑے نام ہیں، یعنی کہ فواد چودھری اور زین قریشی۔ تو اگر آپ وہ ریشو دیکھیں تو جو میں ایک ریشو کہہ رہا ہوں کہ جو عام کارکنان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کو سزا ہوئی ہے، میں جس پر جو فوکس کرنے کی چیز ہے، یہ جو باقی لوگوں کو ہوا ہے یہ تو ایک پولیٹیکلی اس کو مائلیج ہو سکتا ہے، پولیٹیکل نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ میرا جو سوال ہے نا وہ یہ علی مین سوال ہے میرا ان 100 لوگوں کے لیے ہے جو عام کارکن ہیں، جن کا عام نام، کارکن ہر دور میں مرتے رہے ہیں، کوڑے کھاتے رہے ہیں۔ میں تو ایک عام آدمی کے لیے بات سر کر میں رہا ہوں تو نا، جمہوریت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک عام جمہوریت کس سے، جمہور کی تو بات کر رہا ہوں، ایک سر عام آدمی کی جمہور بات کی کر رہا ہوں، بات دیکھیے، جمہور کی بات تو آپ میں ایک عام 1947 سے آدمی لے کی کر بات اب کر تک رہا ہوں۔ کرتے آئے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو سزائیں جو آواز بلند کرتے ہیں انہی جمہور کی اسمبلیوں میں جا کر، جس کو اتنے بڑے عہدے پر رکھا ہوا تھا آپ نے۔ بھائی قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کیا عام آدمی ہوتا ہے؟ علی سینٹ آپ کا دیکھیں، اپوزیشن لیڈر کیا عام آدمی ہوتا دیکھیں ہے؟ میں اب ان کا سب سے بڑے دیکھیں، صوبے کا اپوزیشن لیڈر کیا عام آدمی تھا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، سزائیں سر انہوں نے قصور کیا ہے تو خاص آدمی کو 10 چھوڑ نہیں، دیں، آپ خاص آدمیوں کو چھوڑ دیں، عام سزائے آدمی کو موت پکڑ دے لیں، دیں۔ میں تو یہ عام کہہ رہا آدمی ہوں کو آپ پکڑ سے، لیں۔ اس سے کیا جمہوریت مضبوط ہوگی؟ اس جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارے وزیر دفاع فرما رہے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے۔ جمہوریت کس چڑیا کا نام ہے بتائیے گا نا؟ تو ناظرین آپ نے پی ٹی آئی کا موقف اگر سن لیا یہ دیکھیں، تو ہم یہ تو ہوش آپ پہ دیکھیں الزام ہے، یہ ہوش آپ پہ میری بات الزام سن ہی ہے۔ نہیں رہے، میں نے آپ بھائی سے ہم نے تو پورا موقع دے رہے ہیں، میں جو اپنا ہم آپ سے پورا موقع دے رہے ویو دینا ہیں۔ چاہ ہمارا رہا سوال تھا، یہ تھا کہ بھائی جمہوریت ان فیصلوں سے مضبوط ہوگی یا کمزور؟ دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہے تو یہ آپ کا خیال ہے، میرا خیال نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو دونوں چیزیں رکھی ہیں سر آپ سامنے، میں نے یہ ہائیبرڈ آپ کا نظام کی خیال ہے مثال بھی دی نا، میں نے آپ کا ساتھ میں۔ خیال ہے، آپ کا خیال ہے، میں نے آپ کو پہلے اچھا آپ تو بھی نہیں کہا، مانتے جمہوریت ہے یہاں پر؟ میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں یہ ہائبرڈ سسٹم، ہائیبرڈ سسٹم، میں اس سے انکار ہی نہیں کر رہا، آپ انکار کرتے ہیں، میں تو اس سے انکار ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ ہے، تسلیم کریں آپ، اگر اس کو آنکھیں بند کرنا ہائیبرڈ چاہتے ہیں۔ نظام اگر آپ مان رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے، پھر ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، ہائیبرڈ نظام میں الیکشن کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ پھر وہ ایک الگ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو الگ جو بات بنیادی کیوں کر رہے ہیں سوال سر؟ ہم تو سوال کر رہے ہیں۔ اچھا ہائبرڈ جب آپ سسٹم جمہوریت میں نہیں مان رہے تو ہائیبرڈ نظام مان لیتے ہیں۔ آپ ہائیبرڈ نظام میں جمہوریت، ہائیبرڈ نظام میں الیکشن کیوں کرائے جاتے ہیں بھائی؟ اب آپ میرا سوال، میری بات سنیں گے؟ آپ نے لسٹ بنا لیا کریں بھائی یہ ہوں گے اسمبلی میں، آپ میرا جواب تو دیں، آپ مجھے جواب جواب دیں، دیں، جواب دیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں آپ، آپ نے جواب دینے سر دیا، جواب ہونا چاہیے۔ جواب ہی نہیں، نہیں آپ نے جواب کہاں دینے دیکھیے، دیا ہے؟ یہی تو جواب، مسئلہ واہ واہ ہے، واہ واہ، یہی تو آپ یہ مسئلہ ہے، جب ہم یہی تو تحریک مسئلہ ہے۔ انصاف کے جب اس میں پھنس جاتے ہیں نا تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں سنتے کہ بھائی دیکھیے میری بات سنیے، آپ میں ایک عام کارکن کی بات کر رہا تھا، آپ کا سوال کچھ اور تھا، آپ آ گئے ہائبرڈ سسٹم پر۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی سوال یہ نہیں، سوال آپ کا کیا تھا؟ آپ نے نہ وہ جواب سنا۔ اب میں اگر آپ کو ہائبرڈ سسٹم کا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں اس سسٹم کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن ہے اس کو آپ کو کہنا پڑے گا، یہ ہے، یہ بات تو آپ کہیں گے نا، میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں بھائی میں اس کا حمایتی نہیں ہوں لیکن یہ حقیقت ہے۔ اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر میں حمایتی نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اگر غلط چیز ہو رہی ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا، ہے تو اب اس کو تسلیم کریں گے، ہے بھائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک
غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ کو آپ دیکھنا سمجھ رہے چاہیے غلط ہے بطور صحافی آپ کے. سمجھ رہے غلط ہے بھائی میں جمہوریت کا میرا حامی کام ہوں. خبر دینا ہے میرا کام کسی چیز آپ نے خبر دے دی, خبر تو آپ جب دیں گے نا لوگوں کو پتہ نہ ہو. جب وزیر دفاع نے خود کہہ دیا ہائبرڈ نظام ہے, تو میں تو منع ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر صحافی ہیں, آپ کو آج یہ ہائبرڈ سسٹم نظر آ رہا ہے. جس وقت عمران خان وہاں پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میں یہ سب کر رہا ہوں, اس وقت آپ کو یہ ہائبرڈ سسٹم نہیں مخالفت کرتے تھے یہ لوگ. اس وقت وہاں جا کر بیٹھ کر سارے اشارے کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں. جب ایوب خان کی, آپ عمر ایوب کی بات کر رہے ہیں, جب وہ وہاں اس کا دادا یہاں پر بیٹھ کے بدمعاشی کرتا تھا, جب وہ وہاں پر دفاع کرتا ہے, جب وہاں دفاع کرتا ہے ایوب خان کا, ایوب خان حلال, 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 ضیاء الحق حرام, مشرف حلال, راحیل شریف جو ہے وہ حلال. یہ کیا بات ہے؟ یہ دادا کی سزا پوتے کو نہیں ہو سکتی, نہ آئین میں, نہ قانون میں, نہ مذہبی حوالے سے, نہ اخلاقیات میں. ہر ایک کی مخالفت کریں, ہر ایک کی مخالفت کریں. پورے خاندان کی مخالفت کریں گے آپ؟ کیوں اس کی مخالفت کر دیں یار؟ یہ کیا بات اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں. بھٹو صاحب نے کہا تھا کیا؟ بھٹو صاحب نے کہا ہے, کیا کہا تھا؟ بھٹو صاحب نے ہمیشہ منع کیا کہ میں عامریت کے ساتھ نہیں ہوں. معافی مانگی تھی بھٹو صاحب نے؟ بھٹو صاحب نے میں نے یہ وزارتیں لیں, بڑا غلط کیا, میں جنرل سیکرٹری رہا, میں نے غلط کہا اس نے؟ یار دیکھیں میرا سوال پھر وہی ہے یار, یہ کیا بات ہے؟ ایوب اگر غلط تھا تو اب اس کا پوتا بھی غلط ہوگا. بھائی کام غلط کرے گا تو ہم غلط کہیں گے. بھائی آپ اس کی جب وہ حمایت ایک کی کر رہا ہے, ایک کی مخالفت کر رہا ہے, ایک کی حمایت, ایک کی مخالفت, ایک کی حمایت. اچھا جنرل عائد شریف صاحب کیسے تھے؟ یہ بڑی بات ہے. جنرل عائد شریف صاحب کیسے تھے؟ بہت اچھے آدمی تھے, بہت اچھے آدمی تھے, گھوڑے آپ کی. اور جنرل باجوہ صاحب کیسے تھے؟ باجوہ صاحب کا فیصلہ تاریخ کرے گی. واہ 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 واہ. جنرل باجوہ صاحب جب آپ کو حکومت میں لے کر آئے تو وہ اچھے تھے. آپ کھڑے ہو کر تقریر کرے, یہاں سے صرف 5 کلومیٹر. اچھا, باجوہ صاحب اگر پی ٹی آئی کے فیورٹ تھے تو آپ کی پسندیدہ جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی لائن میں لگ کر ایکسٹینشن دینے کیوں پہنچے تھے ایک غلط آدمی کو؟ جی آپ نون سے پارٹی سے پوچھیں, سر یہ زہیر صاحب, یہ آپ بیکورڈ میں چلے جاتے ہیں. آپ جمہوریت کے حامی رہے شروع سے, آپ کو آگے آنا چاہیے. آپ جیسے لوگ بھی جمہوریت کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر معاملہ حل نہیں ہو سکتا. آپ مجھ سے پوچھئے کہ صحافیوں میں سے, ہم میں سے کتنے لوگ, آپ میں ذمہ دار ہوں نا, مجھ سے پوچھئے کہ میں نے اگر مخالفت نہ کی ہو اس وقت, تو جب ہم نے مخالفت کی تھی تو ہمیں نوکریوں سے نکالا گیا. آپ حمایت کر رہے ہیں, ہمیں آج بھی نہیں کر رہے. ابھی آپ نے بولا بھائی ہے ایک سسٹم, میں نے کب کہا کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں اس کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن ایک چیز موجود ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کیا بولیں گے اس کے بارے میں آپ؟ اگر میں اس کپ میں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر اس کپ میں پانی نہیں ہے, صحیح ہے, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کپ نہیں ہے. یہ کپ تو ہے. اس میں اگر گدلا پانی کیا کہیں گے آپ؟ پانی گدلا ہے, میں یہ کہوں گا. تو آپ کہیں گے گرا کے دوسرا بھرے صاف پانی نا. دیکھیں یہ کہیں گے نہیں کہیں گے گدلا پانی ہے اس کو گرا کے صاف پانی بھرے؟ بالکل کہوں گا. کہیں پھر میں آپ کی طرح پسند نہ یار یہ کیا ہے, بات کریں سر, آپ سامنے آئے, سامنے آئے, بیک فٹ پہ نہیں جائیں, سامنے آئے. یہ اچھا ہے یہ برا ہے, سامنے تھوڑا سا مجھے موقع دیں. آپ کی جو بڑی گرما گرم بس بھائی, اس میں پہلے سب سے پہلے تو پانی لاؤ, گدلا نہیں صاف پانی لے کر آنا. یہ جہاں سے آغاز کیا آپ نے, اچھا کیا. اور ادھر بھی بھائی کوئی پانی لا کے دو. اب آپ دیکھیے یہاں مجھے بولنے رہا, اگر وہ صاف پانی کے نام پہ بوٹل میں یہ آ رہا ہے اور وہ گدلا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ گرائیں گے نا اس کو, آپ احتجاج تو کریں گے. بھائی میں انسان ہوں, مجھے صاف پانی کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ انیس بھائی دیکھیں, آپ کہیں گے نہیں کہیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ دیکھیں اب علی تھوڑا مجھے بولنے دیں, بہت آپ یار یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھوڑی ہے گدلا پانی آتا رہے گا تو قسمت کا سمجھ لیں, ہم قسمت کا لکھا اور خاموش ہو جائیں. ہم تو آواز بلند کر کے بتائیں گے بھیا اس میں دیکھیں گدلا پانی ہے, آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, آپ بتا ہی نہیں رہے. تھوڑی دیر سے انتظار کرتا کب آپ اس کو پیپلز پارٹی کی طرف لے کے جائیں. جب آپ دونوں تھک جاتے ہیں تو اس کو پھر پیپلز پارٹی کی طرف لے آتے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا, دیکھیں میں نے اپنی بات شروع میں کہا کہ آج پارلیمنٹ کے لیے برا دن ہے, اور میں نے وہ شعر بھی پڑھا کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے, یہ کبھی بھی بدل سکتا ہے. میں کب خوش ہوں؟ آپ کی جو میں کب خوش ہوں؟ آپ لوگ خوش تھے جب یہاں پر کراچی میں ایک جماعت کو توڑا جا رہا تھا, اس وقت آپ لوگ خوش تھے, آپ لوگ جشن منا رہے تھے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ -1 ٹھیک نہیں ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے, تو آپ بھگتی ہے. آپ کھڑے ہو کر یہاں تقریریں کر کر کہتے تھے, ہم نہیں کہتے تھے. سر یہ اس سے بھی آپ دے دیں کیونکہ یہ بڑی اہم بات کر دی انہوں نے. نہ میں اس وقت اس بات کا حمایتی تھا کہ کسی پارٹی کو توڑ کے کوئی اور پارٹی بنائی جائے, اور کسی پارٹی کو میں دیکھیں میں کبھی بھی کسی پارٹی کو توڑ کے نہیں, میں کسی بھی پارٹی کو توڑ کے اس کے بعد اس میں انجینئرنگ کر کے دوسری پارٹی بنانے کے خلاف ہوں. اپنے آپ حالات سے خود ٹوٹتی ہیں پارٹیاں, اپنے وزن سے خود گرتی ہیں, لیڈران کی غلطی سے, لیڈران کے غلط بیانات سے, لیڈران کی غلط مہم
कशी से वो पार्टी टूटी। अगर वो चीज़ 22 अगस्त को वो नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता, तो वो छोड़ दें। पीटीआई को भी अगर अपने वजन से गिरने दिया जाता तो चंद माह बाद पीटीआई क्लैप्स होने जा रही थी। उसको सारा देके इतनी बड़ी पार्टी बनाया गया इंजीनियरिंग करके, जो गलत था। अब आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम कल का बोया काट रहे हैं, और इसको आप ये देखें, ये लोग कोई बहुत पसंदीदा नज़र से नहीं देखेंगे। इसकी जगह अगर बाद में माफिया हो गई, जिसका मुझे यकीन है कि ये साल, देखिए मेरी बात सुनिए सर, इस पे सवाल जो मंसूर साहब जवाब ही नहीं दे रहे ना, आधा सवाल का जवाब देने के बाद आधे सवाल पे फरार इख्तियार कर ली। इस पे क्यों नहीं बात करते कि जो बरी हुए हैं ज़ैन कुरैशी, फवाद, वजह क्या है? इस पे बात नहीं करेंगे। अनीस मंसूरी साहब, मुराद सईद को सजा बरी कैसे हो गए? मैंने मुराद सईद का नाम नहीं देखा कहीं। बहुत सारे सजा होने वाली है। अच्छा, होने वाली ये है। फवाद चौधरी, ज़ैन कुरैशी बरी कैसे हो गए? आपसे कह रहे हैं कैसे बरी हो गए सर ये दोनों? क्यों? क्योंकि आदम शवाहिद की बिना पर। नहीं, यहाँ मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, यहाँ जजों के ज़मीर जागते हैं। जब आप लोग इधर बैठकर बंदियाल की तारीफ किया करते थे ना, मैं उस वक्त भी कहता था, और जब वो कहता था गलत था, ये उस वक्त भी ज़मीर साकिब जागते निसार थे। गलत था। साहब, सदाएं क्यों नहीं देते? हिमायत क्यों नहीं करते आप? जिसके ज़मीर जागते, जो कानून के भाईजान मुताबिक सदाएं फैसला दे। ये था, जो भी कानून इब्रत का के निशान मुताबिक बनाए उनको। आप आवाज उठाएं। बनाइए। अब मैं तो हमेशा कहता रहा हुकूमत को कहे ना। हूँ, आप लोग मैं तो भाई, कहता हूँ, क्यों नहीं कह रहे आप? मैं तो कह रहा हूँ ना, बोले बुलाएं उनको। मैं तो कह रहा हूँ, डैम का पहरा देना था एक आदमी ने। मैं कह रहा बुलाएं हूँ, उसको। मेरा बात एक ही है कि ये मैं जमीर जागनों को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कानून पर अमल किया जाए। मेरा आज से 20 साल पहले भी ये मौक़िफ़ था, मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है। जब बंदियाल था उस वक्त भी कहता था, जब आपके पास काजी फाजिसा था उस वक्त भी कहता था, जब साकिब निसार था उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कहूँगा। आपको क्या, आपके ख्याल में क्या होगा जब कानून इस मुल्क में जिस दिन तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, ये लोगों के ज़मीर चाहे खुद जागते हो जगाए जाते हो, ये फैसले होते रहेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। खान के दौर में भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, एक उसूल होना चाहिए। अच्छा, आप आगे बता देना, थोड़ा नक्शा हम खींचते हैं आगे का। जो भी 30, 40, 50 जो भी अफराद नाअहल होने हैं वो होने हैं, वो लग रहा है पहले से। देखिए ये बात तो ये है ना कि अभी केसेस के फैसले नहीं हुए, और इस तरह के हमारे कुछ लोग हैं वो खबरें लेकर आ गए कि जी 30-40 होंगे, और वो लग रहा है में हो जाएंगे। अब होगा क्या? इतने लोगों के नाअहल होने के बाद जमहूरियत तो मजबूत नहीं होगी, आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं जमहूरियत ही नहीं चले, लेकिन क्या फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला, या इस असम्बली इस तरह चलती रहेंगी? इलेक्शन होंगे। देखिए, मुझे भी कुछ इस तरीके से लग रहा है, या तो कोई बड़ी डील होने जा रही है। मैं आपको बताऊं, जिसको ये नहीं मानेंगे, मैं आगे देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई बड़ी डील होने जा रही है, जो कि 10 साल की कोशिश होगी। जैसे पहले डील हो चुकी है, कभी नहीं हुई है। नवाज शरीफ 10 साल के लिए नहीं गए थे, डील करके गए थे ना। इनके भी बहुत सारे रहनुमा, सो-कॉल इतनी सजाएं हुई थी, वो जेलों में थे, फिर जेलों से एक एक करके बाहर आ गए। हो सकता है इनकी भी सजाएं जो है वो कम कर दी जाएँ, ख़त्म कर दी जाएँ, और हो सकता है कोई और रहनुमा चला जाए 8-10 साल के लिए, इस किस्म की कोई डील हो जाए। और अगर डील नहीं हो तो फिर जो एक अजीब सी, पता नहीं क्यों उम्मीद लगी हुई है शुरू से ही इस साल के, कि ये साल आम माफियों का होगा। हो सकता है कभी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट बड़ा दिल करके माफ़ कर दे। और देखिए, मैंने जो किया है वो सबको पता है किसके लिए किया है, आप नंदे नहीं बने। हो सकता है ये करने से हो सकता है उनका मोराल कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए वो लोग। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल नज़र आ रहा है, अगर इन्होंने स्टे नहीं लिया, आगे उसमें नहीं गया, तो ये नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बड़ी जल्दी में है। वो इनकी डेट भी अनाउंस कर देगा और अगस्त सितंबर तक इलेक्शन करा देगा, और उस इलेक्शन में अगस्त में करा दे सबके उस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। कम से कम पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, ये पता है। पीपल्स पार्टी की वो जगह ही नहीं है। ये सारी यार, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी जगह नहीं है, ये सारी सीटें खाली हो रही हैं पीटीआई की, और जो उस वक्त, और इस वक्त अगर वोट बैंक देखा जाए उनका तो उससे कहीं ज्यादा हो चुका है, क्योंकि उनके लीडर तो 2 साल से ऑलरेडी बंदे हैं। तो अगर ग्राउंड रियलिटी तो हम सबको पता है, कौन जीतेगा? तो लीग जीतेगी जनाब, और कौन जीतेगा? पार्टी नहीं, उस जय, अगर जिस तरह के इलेक्शन होंगे तो उधर तो पीटीआई, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, अगर ग्राउंड का सर्वे किया जाए, किसी भी कोई भी जाके करे, तो उसकी तो नजर आता है कि ये लोग ये सीटें खाली होंगी, आप कह रहे हैं, उसके बाद कुछ इस तरह का माहौल बन जाएगा, नए इलेक्शन से उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, नए इलेक्शन के हामी सिर्फ पीटीआई वाले नहीं है, मौलाना साहब भी हैं। नहीं, नए इलेक्शन पे मैं नहीं कहा। आपने क्या कहा? मैंने कहा इन सीटों पर इलेक्शन होंगे। अच्छा, ज़मीनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्शन होंगे, मतलब 100 सीटों हो जाएंगे, 40-50 सीटें, 40-50 से लगा लेते हैं मिला के सारी, को भी उनको मिला के हो जाएंगी बॉस।
اچھا نہیں ہوگی، چلیں 40-50 ہی صحیح، اس پر ظاہر ہے اگر یہ نائل ہوئے اب پی ٹی آئی تو باقی خود ریزائن کر دیں. تو یہاں کون سی پارٹی جیتی نظر آ رہی کوئی ہے؟ ریزائن نہیں کرے گا، کوئی ریزائن نہیں کرے گا. دیکھیے ہر علاقے کی صورتحال مختلف ہے، نہیں ہر علاقے کی صورتحال ہر مختلف ہے. علاقے کی صورتحال حکومت کس مختلف لیے ہے. بات حکومت کی ایک الگ بات ہے اور ترجیحات کی بات الگ ہے. دیکھیے میری بات سنیے، میں بہت آپ کو فوکس یہ بات کر رہا ہوں. ہم جذبات کے علاوہ زمینی حقائق کی بنیاد پر اگر بات کریں، اگر مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات کر رہا ہوں، NA1 ہے سر چترال. جیتے گا کون؟ زمینی حقائق سے جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے زمینی حقائق سے جیتے تھے. میری بات ایم کیو والے زمینی حقائق آپ کو نہیں پتا تھا کون جیتے گا؟ میری بات سنیے، آپ میری بات مکمل ہونے دیں گے تو میں بات کروں گا نا. اب جیسے NA1 چترال ہے، چترال میں ظاہر ہے کوئی بھی کام اتنا آسان نہیں ہوگا، کوئی بھی کام، صحیح نا. ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ NA چترال ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر PTI کی گورنمنٹ ہے اور وہاں کوئی بھی کام اگر کوئی اور وفاق بھی اگر انوالو ہوتا ہے یا وفاقی حکومت اگر وہاں اپنا سرسب کرتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیے زمینی الیکشن میں ہار چکی پی ٹی آئی ذہن میں اور رکھیے گا. دیکھیے NA1 کی میں بات کر رہا ہوں، میں میں NA1 کی بات کر رہا ہوں نا. میں آپ ایک زمینی حقائق کو ہم نہ کریں نا. اب جیسے پنجاب کے کچھ ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پر مقابلہ برابری کا ہو سکتا ہے، صحیح، اور وہاں پر بھی PTI کے لوگ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی طاقتور لوگ تصور کیے جاتے ہیں. جو شہری علاقے ہیں وہاں پر یہ چیز آسان نہیں ہوگی. جو نشستیں خالی، اب جیسے ایبٹ آباد کی اگر کیا نام ہے ان کا، عمر ایوب صاحب کی جو سیٹ ہے، وہاں پر بھی چیز آسان نہیں ہوگی. ہمیں زمینی حقائق کو ہم بنیاد کو بنا کر کریں نا. جہاں چیزیں آسان ہوگی، جہاں دھند ہو سکتی ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا. جہاں دھند نہیں ہو سکتی ہے، جہاں دھند کے امپیکٹس بہت زیادہ کم ہو سکتے شہری ہیں، علاقے آپ کہہ رہے ہیں، شہری علاقے کراچی سے زیادہ تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے. میں شہری علاقوں کی یہاں دھند بھی نہیں تھی 8 فروری کو، ہمارے یہاں تو سردیاں ختم ہو گئی تھی بھائی. دیکھیں اگر انہیں کو جتانا ہوگا دوبارہ تو ان کو ہٹاتے کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کچھ جو ہونے جا رہا ہے نا اس پہ گھڑی نظر رکھنی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ٹائپ بھی بن سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی اور وزیر بھی آ سکتے ہیں جو یہ خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ان کی صفوں میں. اچھا میرا جو سوال تھا بالکل آپ دونوں سے آپ اس طرف نہیں آ رہے دونوں. میں کہنے کا مقصد میرا 9 مئی پہ یہ تھا کہ ہم نے یہی دیکھا ہے ہمیشہ جب سے پاکستان بنا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہوتی ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا ہو، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہو، 9 مئی برپا کرنا ہو، اس میں کارکنان آگے ہوتے ہیں. میں بار بار جو آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب پیچھے تھے. بڑے نام ہمیشہ پیچھے چھپ جاتے ہیں، کارکنان سے وہ کام کرتے. تو پھر میں نے کہا جب کارکنان سے کروایا ان سب نے تو پھر یہ تو سب کو بچ جانا چاہیے تھا. جیسے خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ماسٹر مائنڈ، اب کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تو ان کے خلاف ثبوت مل کیسے گئے؟ ہائے جس بات پہ میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ بھائی یہ 100 سے زیادہ کارکنان ہے. دیکھیے انہیں پھنسایا، یہ ان کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا. جو 26 نومبر کے لوگ ہیں اس میں آپ یہ 2 دن سے بات چل رہی ہے، عارف الوی صاحب، یہ ان کے نام چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس میں 250 لوگوں پہ مقدمہ ہے. میرا جو کہنا ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کے والدین کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے تک نہیں آ رہا، آج ہمیں 8 مہینے ہو گئے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے اس وقت جو سیاست ہوئی، جو اس وقت جو بھی سیاست ہوتی ہے طاقت کی سیاست ہوتی ہے. ہم ان 2-4 بڑے ناموں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے جو دکھ ہوتا ہے ہمیشہ، جس بات پہ میں افسوس کر رہا ہوں کہ وہ 100 سے زیادہ کارکنان ہے. ہم کیوں اس پر بات نہیں کر رہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ان کو تو جیل سے بھی نہیں نکالا گیا. یہ کم سے کم اتنے دنوں سے جیل سے آزاد تو ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر رہ گیا جی فواد زین، مرضی آپ کی. اچھا جی چینی بحران، میں نے کہا تھا گزشتہ روز خور پہ ہم نے بات بھی کی تھی کہ ڈنڈا اٹھا لیا جی وزیر اعظم صاحب نے. انہوں نے کہا جی اب نہیں چھوڑیں گے. اب جناب ہوا یہ کہ حکومت ایکشن میں آ گئی، تمام ذخیرہ کنٹرول میں لے لیا، 18 ملز مالکان کے نام ECL میں شامل کر لیے، اور چند دنوں میں یہ نام جاری بھی کر دیں گے. وزارت فوڈ والے کہہ رہے ہیں سر یہ سب کچھ مان لیا کہ حکومت نے کر دیا. 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی ملز مالکان کے بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی ہے. تو اب ہم کیا سمجھیں کہ کل سے چینی دوبارہ اسی ریٹ پہ آ جائے گی، 120 پہ، 115 پہ؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے، اور یہ ڈنڈا جو وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، یہ لگتا ہے ڈنڈا کسی اور کا ہے اور وہ ہاتھ میں ان کو دیا گیا ہے، اور یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے. اور اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو جیسا کہ ہم کو نظر آ رہا ہے. اور ایسا ہوا تو بل بالکان میں ان کی پارٹی، ان کے گھر کے بھی بہت سارے نام آ جائیں گے. اللہ کرے آ ہی جائیں. چینی کا بحران دیکھیں ایک دن میں تو ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کو بہت کاری ضرب لگی ہے آج. ہم نے خود دیکھا اس شہر میں بھی اور شہروں میں بھی. اور میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ چینی جو کہہ رہے ہیں نا ہم امپورٹ کر لیں گے اور چینی ہے ہی نہیں اور وہ نہیں ہے، کتنی بڑی تعداد میں ملی ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں ذخیرے کا 20% بھی نہیں ہے، ابھی بہت بڑا ذخیرہ اور ہے، اور وہ جلدی جلدی آئے گا مارکیٹ میں آئے گا. اور چینی کی قیمت اب کم بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ پھر میں عوام سے بار بار کہہ رہا ہوں
اور تمام نوٹیبل لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اپیلیں جاری رکھیں کہ چینی کا بائیکاٹ کریں. چینی ایک طریقے سے وائٹ پوائزن ہے, یہ ویسے ہی نقصان دہ ہے صحت کے لیے. اس کا جتنا کم سے کم استعمال کریں گے صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے, آپ کی جیب کے لیے بھی ٹھیک ہے, اور اس ملک کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور ان مافیاز کے لیے آپ تقریباً سمجھ لیں کہ آپ نے ان کے خلاف معاہدے جنگ میں آپ کی بھی کوئی نہ کوئی اگر آپ 5 کلو چینی بھی آپ مہینے میں کم خریدیں گے تو آپ اس جنگ میں شامل ہوں گے جو مافیا کے خلاف چل رہی ہے. انیس منصوری صاحب, 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کے بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی ہے. 18 شوگر ملز مالکان کے نام BCL میں ڈال دیے گئے ہیں اور چند دنوں میں جاری بھی کر دیے جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں بڑھنے کی جو ڈرامے بازی ہوئی ساری عام لوگوں کا نقصان ہے. لیکن وفاقی وزیر ہیں جو غذائی تحفظ کے رانا تنویر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں ملک پہ یہ فالتو باتیں کر رہے ہیں, ملک میں کوئی بحران نہیں چینی کا. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے سربراہ ہیں, اور ان سے بولیے گا ہاں بحران اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر آپ نے آج کل چند کمپنیوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں. نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کچھ چیزوں کے ڈپارٹمنٹ نے, وہ اگر کہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ ان کے کس فون سے نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کن کمپنیز کو اس وقت کسٹم کے لیے لائسنس دیے ہیں, یہ میں بتا دوں گا. صحیح, ہاں بحران یہ تھا جو حل ہو گیا, انہوں نے کیا. میرا نام منہ مت کھلوائیے گا ان سے زیادہ, صحیح ہے. دوسری بات, میرے بھائی 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے تھے یہ لوگ, 7.5 لاکھ انہوں نے ایکسپورٹ کی. یہ مہینہ ہے اگست کا, اگست شروع ہو چکا, صحیح ہے. اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, یہ 4 مہینے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان نے پر منتھ 2.5 سے 3.5 لاکھ ٹن میٹرک ٹن چینی کی ضرورت آپ کے پاس پڑتی ہے. اگر آپ اس اسٹیمیٹ سے دیکھیں اور اگر حکومت کا دعویٰ میں سچ مان لیتا ہوں کہ انہوں نے 19 لاکھ ٹن اگر سیکیور کر لیے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اگلے 3 مہینے کے لیے آپ کے پاس اسٹاک موجود ہے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی یہ کرتا ہے کہ وہ ریزرو میں بھی کچھ اسٹاک رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ریزرو میں بھی یہ اسٹاک موجود ہوگا اور اگلے 5 مہینے کے لیے بہت آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے. یہ سارا ڈرامہ تھا, میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, ہم نے بار بار کہا اگر یہ عدد و شمار کے کھیل پر آئیں گے تو ہمیں ان سے زیادہ پتہ ہے, اس لیے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے رانا تنویر صاحب, ان کو ہمیں معلوم ہے کہ سارا یہ کھیل کیسے چل رہا ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ان مل مالکان کو پکڑیں, ان مل مالکان کو پکڑیں, ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. وہ کام جو ہم پہلے دن سے, یعنی 2 مارچ سے میں بات کر رہا ہوں, یہ مہینہ گزر گیا. اگر یہ 2 مارچ کو ہی اگر یہ معاملات, جب میں نے پہلا پروگرام جب یہ بات کہی تھی اس سے آج یہ 8 مہینے 7-6 مہینے گزر گئے. یہ اسی وقت اگر یہ کام کر لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی ان کو. اچھا جی, خبر ہم شامل کرتے ہیں. ہم کراچی والے تو خاص طور پر سبھی پریشان ہیں کہ الیکٹرک سے. اچھا, خاتون سے ہراسانی کا الزام لگا مونس الوی صاحب پر, اور یہ کے الیکٹرک کے CEO ہیں. اب موت بالا سندھ کی جانب سے ان کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات آئے کہ جناب یہ ان کو ہٹایا جائے. تو انہوں نے اس حوالے سے ایک اپنا بیان جاری کیا محسن الوی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی میں ہمیشہ دیانتداری وقار کو برقرار رکھا ہے, حالیہ فیصلہ انتہائی تکلیف دہ ہے, قانونی عمل اس کو برقرار رکھنے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں. اور وہ یہ فرما رہے ہیں جی میں قانونی مشیر کے ساتھ اس فیصلے کا جائزہ لے رہا ہوں, اپیل کرنے کے اپنے حق کا استعمال کروں گا. لوگوں کی حمایت کے لیے شکر گزار ہوں, لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. ایک جس طرح کے ان پہ الزام ہے, اور موت والا سندھ ہیں جسٹس ریٹائرڈ شاہ نواز طارق صاحب, انہوں نے 25 لاکھ روپے ان پہ جرمانہ بھی عائد کیا ہے, اور الزام ثابت ہو گیا تب جا کے باتیں ہوئی ہیں. کیا کہیں گے سر, ان سے سبھی پریشان ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کریں. کہ وہ ادارہ ہے جو جس کے لیے پورا شہر جو ہے نا, وہ میرے خیال میں اگر شہر میں سروے کیا جائے تو 99.9 لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہیں. کیا ہی بزنس مین, کیا ہی بلڈر, کیا ہی غریب آدمی, ہر علاقے میں کئی سے لوگ پریشان ہیں. اور میں نے مظاہرے کے دوران جھولیاں پھیلا کے بددعائیں دیتے ہوئے میں نے عورتوں کو بھی دیکھا. ابھی چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا ایک بہن ادھر کھڑے ہو کے ان کو بددعائیں دے رہی تھی. کہیں نہ کہیں تو لگے گی. اچھا, یہ ان کے اندر بھی ایک بحران چل رہا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں کئی ڈائریکٹرز کو بلا کے ریزائن لیا گیا ہے. اندر بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں ان کی. اور میں تو یہ کہتا ہوں حکومت سے, بلکہ آج شاید سندھ اسمبلی میں کوئی وہ بھی بحث ہوئی ہے, کل بھی ہوئی تھی, اور کوئی کمیٹی بن رہی ہے جو ان کا جائزہ بھی لے گی. ان کے نام سب کے ECL میں ڈالے جائیں. جتنے بھی بڑے بڑے ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ, ان کے نام سب سے پہلے تو ECL میں ڈالے جائیں کہ یہ ملک سے فرار نہ ہو جائیں کہیں. اور وہ کھربوں روپے کا گھپلا الگ ہے, یہ پرسنل مسئلہ ہے, اور اس میں میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ عدالت نے بول دیا ہے کافی ہے. اگر فیصلہ آ گیا, فیصلے بات کر سکتے ہیں. تو
وہ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں. کتنا غیر اخلاقی آدمی ہے. دیکھیں ہراسانی کا الزام ثابت ہوا ہے. ہاں اگر ہراسانی کا الزام ثابت ہوا ہے اور ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے تو بہت ہی سب سے پہلے ان کو اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے اسٹیپ ڈاؤن ہو کے اب تک چارج کسی اور کو دینا چاہیے اور حکومت کو ECL میں ان کے نام ڈالنے چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے. ادھر جا کے ان کا آڈٹ کرانا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ادارہ چل رہا ہے. اور آپ یقین مانیں خالی لوڈ شیڈنگ نہیں, نیو کنیکشن کے لیے بلڈرز کے جوتے گھسا دیتے ہیں. یہ سالوں سال ان کو نیو کنیکشن نہیں دیتے, ایک کے بعد ایک بہانہ سے وہ بیچارے گزرتے ہیں. اور بہت سارے بلڈرز کراچی چھوڑ کے دوسرے صوبوں میں چلے گئے ہیں. بڑے بڑے بلڈرز کے ہم کو یہاں ان سے کام نہیں کرنا, اپنے کان پکڑے کہ بھائی اب ادھر کام نہیں کرنا. اس کی بہت کون لگام دے گا KE کو؟ آسان ہے, بہت آسان طریقہ. اس کے چند بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جو بڑے معززین تصور کیے جاتے ہیں, جو اس ملک کے طاقتور ترین لوگ ہیں, جن کے پاس میڈیا بھی ہے, جن کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہے. سیدھا ان کے خلاف FIR درج کریں, اریسٹ کریں, آپ کو نتیجہ فوراً مل جائے گا. یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. اور کرے گا کون؟ وہ طاقتور لوگ جو اس وقت کئی جگہوں پر انویسٹمنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں, پکڑیے. یہ تو بہت آسان کام بتا رہا ہوں نا. اس میں آپ کو کئی ایسے شرفا کے نام بھی نظر آئیں گے. مجھے اچھا لگا, ایک وزیر ہے سندھ کا سینئر وزیر, جب یہ KE کی قرارداد عامر صدیقی MQM کے ایک MP نے پیش کی پرسوں اسمبلی کے اندر, تو کھڑے ہوئے وہ. انہوں نے کہا صرف KE کی بات نہ کریں, ہیسکو کی بھی بات کریں, اس کی بھی بات کریں, اس کی بھی بات کریں, فلاں کی بھی بات کریں. یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں سے کیا جا رہا ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. وہی جو ڈائریکٹرز ہیں نا, یہ تو CEO ہے بیچارہ, یہ تو CEO ہے نا, یہ تو ان ڈائریکٹرز کے پاس کام کرتا ہے. صحیح ہے, اس ڈائریکٹر سے دوستی اس وزیر کی نہیں ہے. منہ مت کھلوایا کرے میرا, کھولے. صحیح ہے, ذرا پوچھے کہ اسی کی بلڈنگ میں کون بیٹھا ہوا ہے, کون سا وزیر کا دفتر ہے. میرا منہ کھلوا رہے, اب نہ کھلوائے میرا منہ, زیادہ سب کچھ بتا دوں گا میں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اور حکومت کی جانب سے خوشخبری دی گئی ہے, 1 ماہ میں 2 بار پیٹرول بڑھا کر. خوشخبری یہ دی ہے آج انہوں نے کہ نئی قیمتوں کا اعلان کیا اور پیٹرول کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا. پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی کی گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. جناب, پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی ہے, 7 روپے 54 پیسے 7.5 روپے کر دیا اور وہ 1.5 روپے بڑھا دیا ڈیزل. دیکھیں کمی کی گئی ہے, کمی کی گئی عالمی مارکیٹ میں کافی قیمتیں نیچے آئی ہیں. کمی کی گئی, اچھا ہے. اور نہ امید نہیں تھی ان سے کہ کمی کریں, کیونکہ پچھلی بار بھی ہوئی تھی, انہوں نے بڑھا دی تھی, بجٹ میں بھی بڑھایا, اس میں بھی بڑھایا. کمی یہ ذہن میں رکھیں کہ 15 بڑھا کر 7.5 کم کی. ہاں اللہ کرے اگلے 15 دن میں پھر بھی کر دے تو وہ پرانی قیمتوں پہ آ جائیں گے. لیکن جو چیزیں بڑھ گئی تھیں ان کے بڑھانے کے تو وہ بھی کم ہوں گی. کرایہ ہے, اشیاء خوردنوش ہے, اس پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے. اور یہ کمی کا رجحان جو ہے نا برقرار رہنا چاہیے, اچھی بات ہے. اور ڈیزل بڑھا دیا سر, 1 روپے بڑھا ہے, اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. اللہ کرے اگلی بار میں کم ہو جائے. انیس مندوری صاحب, دیکھیے میرے بھائی, اس وقت عالمی مارکیٹ کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ اپنی نچلی ترین سطح کے اندر موجود ہیں. اور کم از کم 25 روپے کم کرنے چاہیے تھے. کم از کم 25 روپے کم نہیں کرنے چاہیے تھے. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی امریکہ کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل ہو رہی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس خطے کی سب سے بڑی ڈیل کاٹ رہے ہیں ہم, یعنی کہ 680 ارب ڈالر کی ڈیل کاٹ رہے ہیں ہم. 680 ارب ڈالر کی ڈیل کاٹ رہے ہیں ہم. اگر 9 ارب بیرل کے لیے معاہدہ آپ کر رہے ہیں اور اگر آپ $70 فی بیرل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 650 ارب ڈالر سے زیادہ کا ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں. جب آپ اس طرف جا رہے ہیں تو کچھ رحم فرمائیے اس قوم کے اوپر. اور یہ جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس آپ نے تقریباً 145 روپے تک کا لگایا ہوا ہے, اسے آپ کم کیجئے, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اور اسے کم کریں گے تو خود بخود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. کیا کہتے ہیں سر, یہی بات ہے؟ دیکھیں وہ IMF کی شکنجے میں ہے اور وہ ٹیرف تو کم کرنے سے رہے. قیمتیں کم ہوں اس کا فائدہ عوام کو دیتے رہیں بھائی, اس کی تو آپ امید نہیں رکھیں کہ ٹیرف کم کریں گے. میں یہ بتا دوں آپ کو, آپ ویسی امیدیں لگائیں نہیں. اب کمی ہوئی, ٹیرف فل لے رہے ہیں, جتنا میکسیمم لے سکتے تھے لے رہے ہیں. لیکن اب جب قیمتیں کم ہو گئی تو وہ ٹیرف اور نہیں بڑھا رہے, وہ قیمتیں کم کر رہے ہیں, یہی رجحان رکھتے ہیں. تو بھی اس قوم پہ مہربانی ہو جائے گی بھائی, تو بھی اس قوم پہ مہربانی ہو جائے گی انیس بھائی, اگر وہ واقعی کمی کا رجحان دے دیں.
سر اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی، اس میں ایک اس کو کیا سمجھتے کہ ہوا کا جھونکا ہے یہ انیس منظوری صاحب؟ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں ہے میرے بھائی. آپ مسلسل 1.5 مہینے سے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور اس کے بعد آپ ہلکا سا کم کرنے کے بعد وہی نا یار، وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، وہ راجیش کھنہ والی کی فلم والی. تو جاتا ہے کہ بھائی بندہ کہتا ہے کہ یار میں روٹی کی قیمت جو 1 روپیہ بڑھانی ہے، وہ کہتا ہے بعد میں کہ نہیں بڑھانے دوں گا. وہ کہتا ہے یار میں مجھ سے 5 لاکھ روپے لے لینا. تو کہتا ہے یار پھر ایسا نہیں 1 نہیں 3 روپے کر دو، میں پھر تم لوگ شور کرو گے تو میں پھر 2 روپے کر دوں گا. وہی بات ہے. صحیح ہے. تم تو آپ پہلے اتنی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شکرانے کے نوافل ادا کیجیے. پہلے عذاب ہم پہ ڈھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک گھٹ پانی دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب صحیح ہم نے آپ کو آزاد فضا دے دی. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا پروگرام بالکل ہی وقت کی قلت ہے، جاتے جاتے ایک اصلاحی سی خبر شامل کر لیں. اور وہ خبر یہ ہے، توصیق حیدر صاحب بڑے معروف میزبان ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی بات کی ہے. میں چاہتا ہوں آپ کا تبصرہ بھی جاتے شامل کر لیں. وہ کہتے ہیں جی لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے شادی نہیں کی، جبکہ لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے شادی نہیں ہوئی. لڑکا شادی کر نہیں رہا اور لڑکی کی شادی ہو نہیں رہی. یہ جان بوجھ کر یہ دونوں جملے جب ادا کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا تضحیق ہوتی ہے. سر آپ متفق اس بات سے؟ بالکل متفق ہوں. نہیں کہنا چاہیے. اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بولیں کہ شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی ہے. بہت سی بچیوں کو ایسے رشتے آتے ہیں ان کو پسند نہیں ہوتے، وہ ریفیوز کر دیتی ہیں. ایسی لڑکوں کا بھی ہے کہ بھائی ان کو کوئی لڑکیاں پسند نہیں آتی، منع کر دیتے ہیں. تو دونوں کی برابری وہی ہے. اب یہ کہنا ہمارے معاشرے کا، کیونکہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، کہ لڑکا شادی نہیں کر رہا، یہ نہیں پوچھا اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں نہیں شادی کر رہا، کیا پرابلم ہے، کیا کھاتا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، کوئی اور پرابلم ہے، شادی کیوں نہیں کر رہا. اگر شادی کی ایج ہے، افورڈ کر سکتا تو شادی کرے. سنت بھی ہے مذہبی طور پہ بھی. اور جب لڑکی کی کسی کی وہ ہوتی ہے تو اس کو اس طریقے سے کسی کا رشتہ اس کو نہیں ہو رہا، پھر شادی نہیں ہو پا رہی. انیس منظوری صاحب غلط ہے. اور ہمارے ہاں لڑکیوں کو، میں تو اس چیز کے بھی سخت خلاف ہوں کہ وہ لڑکیوں کو اس طرح شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وہ بیچاری ہاتھ میں ٹرے لے کر آئے، اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے خد و خال دیکھے جاتے ہیں، کالی ہے گوری ہے. یہ لڑکے کو بھی کرنا چاہیے نا. پھر جب لڑکا جائے تو وہ باقاعدہ ٹرے لے کر جائے، اس کے بھی وہ دیکھیں کہ 6,000 روپے وہ خرچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کیلے کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ایکسرسائز کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں لڑکے سے پوچھے الزام تو نہیں ہے بھائی، یہ گھر سے ہی آ رہے ہو نا، دوسری جاب سے آئے ہو، پوچھتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ غلط ہے. اور میں اس میں قصوروار کون ہے؟ معاشرہ، سوسائٹی کے نواب. کیسے بہتر ہوگا؟ نوابس بھائی آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا ان نوابس کو. جب تک آپ ان چیزوں کو چیلنج نہیں کریں گے، یہاں پر ایک لڑکی کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا مطلب مردوں نے فیصلے کرنے نا. پھر یہ بات بھی چینج بھی مرد کریں گے اس کو. میرے بھائی مسئلہ یہی ہے نا، جب آپ وہ شروع میں جو تقریر کر رہے تھے نا، میں نہیں چینج کروں گا، وہی چینج کریں گے. تو آپ جس طریقے سے جو بات کر رہے تھے نا وہ وہی کریں گے. جس کے پاس اختیار ہے وہ اختیار دے گا تب ہی مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر وہ ادا کا مسئلہ بنائے گا، یہاں تو ہمارے ہاں کسی بچی کو، یہ دو بات کیوں ہوتی ہیں کہ آپ کا لڑکا ہے تو وہاں جا کے لڑکی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جس طرح آپ نے بتایا، وہ ٹرے لے کر آئے گی اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، لڑکی اب آپ کی لڑکی ہوگی تو آپ سوچیں گے یار یہ غلط ہے. بھائی یہ غلط ہے نا، یہ معاشرہ. بالکل. دیکھیں اس میں 60-40% کر لیتا ہوں میں. 60% مردوں کا اور 40% عورتوں کا بھی ہے. جب وہ ماں بن جاتی ہیں بیٹے کی اور جب وہ دیکھنے جاتی ہیں اپنی بہو مردوں کو. کا اگر معاشرہ ہے نواز زہری صاحب تو گھر میں چلتی ہے مردوں کی ہے. یہ پھر علاقے اور کلچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کچھ علاقے میں ایسے ہیں جہاں عورتوں کی بہت چلتی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو تو عورتوں کو تو بس پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ڈیفینس کا کیا کلچر ہے؟ کراچی کے ڈیفینس کا لاہور کا ڈیفینس ہے، وہاں تو عورتوں کی چلتی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، لیکن میں بڑی سیریس بات کر رہا تھا. میں بھی سیریس بات کر رہا ہوں. آپ سیریس نہیں بات کر رہے، آپ اپنے گھر کا جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. دیکھیں نا، اچھا دیکھیں وہ عورت جب وہ لڑکی ہوتی ہے خود ٹرے لے کے جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ لڑکی کی ماں بن کے جاتی ہے تو اس کو اس وقت کہنا چاہیے نہیں، میرے بیٹے کو اور بھی بات چیت کر کے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے لڑکی سے کہ آپ کی ذہنی وہ ملتی ہے کہ نہیں. یہ ضروری ہے کہ اس کی نمائش ہو، وہ آئے، وہ دیکھے، وہ اس کو پورا چیک آؤٹ کرے، پھر وہ بتائے کہ بھائی اچھی ہے کہ نہیں ہے. یہ سلسلہ ختم ہونے میں ماں ہی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بچوں کی مائیں، باپ تو ہے 60%، لیکن 40% میں کہوں گا عورتوں کا بھی ہے. آپ تو ڈیفینس میں نہیں دیتے نا؟ نہیں میں بالکل نہیں دیتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس معاشرے میں یہ جہاں رہتے ہیں وہ تو 100% ہے. بہت ابھی آپ کو
पूछ ले किसी उसका मॉडल का या उसका, नहीं मैं जानता ही नहीं हूँ, डिफेंस देखता ही में नहीं हूँ। मतलब औरतों की चलती है तो वहाँ बिल्कुल चलती है, और बिल्कुल चलती चाहिए, चलनी चाहिए, गार्डन में बिल्कुल चलती है। मेरे घर में देखिए भाई, मैं यार, बहुत बात मैं पूरे कहता गार्डन की हूँ, बात। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, चलनी चाहिए और उनका इख्तियार होना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल वो नहीं हूँ मतलब कि कोई यार इसमें वो- शर्मिंदगी नहीं है, चल रही है भाई उनकी। बिल्कुल चलनी चाहिए मैं भाई। बिल्कुल देखें कुछ गर्दन आपका झुका के इख्तियार है। रहता हूँ। नहीं, सर वो ये तो बात आप नहीं रहते कह हैं, रहा वो तो मैं आप ये तो बात नहीं लोकेशन कह तक रहा। भेजते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास इख्तियार होना चाहिए। देखिए मैं दोनों के बराबर के हुकूक की बात कर रहा हूँ, अगर उनको इख्तियार होना चाहिए। मतलब बराबर क्या ये है कि 2 टाइम आपने बर्तन धो लिए, 2 टाइम भाभी धोएंगी। यार कोई मसला नहीं। आप जो हमारे यहाँ से जो लोग बाहर कहीं टूर पे जाते हैं वो क्या नहीं होते? आप लोगों के यहाँ मतलब हमारे यहाँ पर बड़ा एतराज़ समझाता है कि यार घर में खाना ना पकाया जाए, मर्द ना पकाए। लेकिन आप ये देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर कुक होते हैं वो सारे बाहर कौन होते हैं? मर्द ही वो होते हैं। बाहर ही उनको- पकाते हैं, अच्छा, वो उनको घर में शर्म- जाके नहीं उनको- पकाते हाँ, वो, उनको सर। उनको घर में शर्म आती है कि यार है बाहर नहीं? पकाऊंगा। हाँ, मैं तो अपने यहाँ की एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे तो एक बड़े करीबी हैं, वो उनका अपना होटल है, लेकिन घर जाकर कहता नहीं मैं यहाँ से खाना मैं घर पे नहीं पकाऊंगा। ये होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए बराबरी का एक सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा इसमें दोनों जिम्मेदार है, मर्द भी और औरत भी, कि जो भी माशरा है उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यार हम एक बच्ची को किस तरीके से पेश करते हैं, और हमें दुख होना चाहिए। देखिए मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भाई की भी बेटी हैं, आपकी भी बेटी हैं, हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये बात एक कहनी चाहिए, बहन बेटी सबकी कि यार बिल्कुल ये है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई और भी उसको सिस्टम तब्दील जिसमें करने के लिए भी तब्दील जी है। अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, बात सारी बिल्कुल। ये है, वो डिफेंस में रहते हैं, ठीक है नहीं चलती होगी वहाँ, लेकिन फिर भी आवाज़ तो वो उठा सकते हैं ना, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपने हक के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के हक के लिए भी आवाज़ बुलंद हो सकती है। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम तक के लिए जी मेरी टीम को दी इजाज़त।